کریم کے اندر مسجد زرار کے نام سے بیان کیا آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. جب منافقین نے وہ مسجد بنا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے مسجد بنائی ہے, آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں اور آ کر ہمیں نماز ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر جانے سے منع فرما دیا. آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس آیت کا مفہوم یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسجد, آپ حضرات کے الٹے ہاتھ پر یہ مسجد قباء ہے, کہ وہ مسجد کہ جس کی بنیاد ہم نے پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی ہے, وہی اسی کے لائق ہے کہ آپ وہاں پر نماز ادا کریں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. بعد میں کافی عرصے کے بعد جب منافقین کی منافقت واضح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 اور صحابی بھیجے اور حکم دیا کہ جا کر مسجد زرار کو جلا ڈالو. مسجد زرار کو جلا ڈالا گیا کیونکہ وہ در حقیقت مسجد نہیں تھی, وہ منافقین کا ایک اڈا تھا جس میں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے, اس کے بالکل قریب میں آپ ایک اور مسجد کی زیارت کریں گے جس کا نام مسجد جمعہ ہے. مسجد جمعہ وہ مسجد ہے جہاں پر ہمارے آقا علیہ السلام نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا. جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قباء ہے. یہ مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے جو کہ بنائی گئی. اس میں اگر 2 نفل عمرے کی نیت کر کے ادا کیے جائے تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس میں 4 نفل ادا کیے جاتے ہیں, 2 نفل شکرانے کے, مسجد میں پہنچنے کے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہفتے کے دن وہ اس مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے. اور آج بھی ہفتے کا دن ہے, اس وجہ سے مسجد میں بہت زیادہ رش ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. هناك آخر شيء على اليمين يا سيد, الرجال هناك يا سيد.
تعال تعال يا حبيبي سمع هنا لو تمس من هنا يلا بينا. ايوه تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي تعال يلا بينا. یہ جو آپ کو گروپ نظر آ رہا ہے یہ کازکستان کا ہے. یہاں لوگ مختلف گروپوں کی صورت میں آتے ہیں. مختلف ملکوں کے قافلے جن میں 200 100 لوگ ہوتے ہیں اور یہ قافلے کی صورت میں عمرہ ادا کرتے ہیں. یہ مسجد کے اندر داخلے کا راستہ ہے. اس راستے سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے علیحدہ ہے, مردوں کے لیے علیحدہ راستہ ہے. یہ ہم مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ مسجد کا حال ہے جہاں لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں. بہت سی خوبصورت مسجد ہے. ماشي الحال الحمد لله. اس مسجد میں دنیا کے کونے کونے سے اور گوشے گوشے سے لوگ جوق در جوق آتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں. یہ مسجد کا مین دروازہ ہے. یہ مسجد کا مین ہال ہے. Panas mana panas? مسجد قباء کے باہر کھجوروں کے
बाग हैं। नवाफल की अदायगी के बाद अब मस्जिद से बाहर जा रहे हैं। हाथ पर, बाएं हाथ पर ये मस्जिद आप देखें, ये मस्जिद इमाम बुखारी है। हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने बुखारी शरीफ किसी जगह पर बैठ कर लिखी। मस्जिद इमाम बुखारी की ज़ियारत कीजिए। उसके बाद एक और मस्जिद आप देखेंगे, ये हमारी बस दाएं हाथ पर मुड़ रही है, तो आप तवज्जो फरमाएं जरा, ये देखें आपके उल्टे हाथ पे एक मस्जिद, ये मस्जिद शुक्र है, इसको मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी भी कहते हैं। इसकी तफसील अभी आपको बतलाते हैं इंशाअल्लाह, एक और मस्जिद की ज़ियारत करवा के। अभी आप अपने, हमारी गाड़ी उल्टे हाथ में मुड़ेगी तो आप अपने दाएं हाथ पे देखेंगे, आपको एक मस्जिद नजर आएगी। ये मस्जिद इजाबा है। अपने एक मिनट, ये मस्जिद इजाबा की ज़ियारत कीजिए आपके सीधे हाथ पर, आपके सीधे हाथ पर मस्जिद इजाबा। मस्जिद इजाबा वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दुआएं मांगी थी, वो दुनिया में कबूल हुई थी, एक अर्श मुअल्ला पर रख दी गई थी, उसका जो सिला है वो हमें आखिरत में मिलेगा। ये जो मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी मैंने आपको दिखाई है, अभी आपके सीधे हाथ पर आएगी तो आप दोबारा से भी उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। इसको मस्जिद शुक्र भी कहते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा यहाँ पर तशरीफ फरमा थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आकर सलाम अर्ज किया, फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो शख्स आप पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दराजात बुलंद फरमाएंगे, 10 नेकियां लिखी जाएंगी और 10 गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सजदा शुक्र अदा फरमाया। आप सब भी एक मरतबा आवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुअज़्ज़ज़ हुज़्ज़ात किराम, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि जिसने अपने घर की ज़ियारत के लिए हमें चुना, उस ज़ात का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे 70 मरतबा प्यार की निगाह से देखते हैं, उसे अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाते हैं। आप अल्लाह ताला के चुने हुए अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, उस ज़ात का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। आपने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो पैसों में हमसे ज्यादा होंगे, मर्तबे में हमसे ज्यादा होंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे, लेकिन वो इस नियामत से महरूम है। अल्लाह का हम पर खास फजल है कि जिसने अपने घर की ज़ियारत के लिए हमें चुना, उस ज़ात का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अभी कुछ मसाजिद की फिर से आपको ज़ियारत करवानी है। हरम के बिल्कुल करीब 5 मसाजिद हैं। बिल्कुल करीब है 316 नंबर गेट से लेकर 309 नंबर गेट तक। एक थोड़ा सा दूर है, उसकी अभी मैं आपको ज़ियारत करवा दूंगा। मस्जिद अली है, मस्जिद उस्मान है, मस्जिद उमर फारूक है, मस्जिद अबू बकर है, और 5वीं जो मस्जिद है वो है मस्जिद उमामा, छोटे छोटे गुंबद वाली मस्जिद। इन मसाजिद में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ें अदा फरमाई। मस्जिद उस्मान जो है वो थोड़ा दूर है, उनके नीचे है, की ज़ियारत आप हज़रात को मैं अभी करवा दूंगा। बाकी जो मसाजिद हैं इनकी ज़ियारत आप खुद करेंगे।
مسجد غمامہ جو ہے وہ 309 نمبر گیٹ پر ہے، 310 نمبر گیٹ پر غمامہ مسجد کو کھولا ہوا ہے. وجہ سن لیجیے، باقی جو تمام مساجد ہیں وہ صفائی کے اوقات میں کھلتی ہیں. غمامہ عربی میں کہتے ہیں کالی گھٹا، کالی بدلی کو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ یہاں پر تشریف فرما تھے. صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی قلت کی وجہ سے ہماری کھیتیاں تباہ ہو رہی ہے اور ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے. تو اسی جگہ پر بیٹھ کر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ کالی گھٹا، کالی بدلی مدینہ میں آئی اور ایسی برفی کہ مدینہ کی تمام گلیاں پانی سے بھر گئی. مسجد غمامہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. آپ وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں اور اس کے بعد آپ وہاں پر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے. یہ دیکھیں جی، وہ سامنے مسجد غمامہ ہے، چھوٹے چھوٹے گنبد والی. سفید والی جو مسجد ہے وہ مسجد عالی ہے. یہ سامنے مساجد ہے، اکٹھی ہے 4 مساجد. 316 نمبر گیٹ سے شروع ہوتی ہے اور 309 نمبر گیٹ تک یہ 4 مساجد. جو 5ویں مسجد ہے وہ ابھی آپ حضرات کے الٹے ہاتھ پر آئے گی، مسجد عثمان. اس کی آپ ابھی زیارت کر لیں گے. جیسے ہم نفق سے نکلیں گے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر مسجد عثمان آئے گی. اس کے بعد آپ زیارت کریں گے مسجد بلال کی. اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل ابھی بتلاتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ آخری بلڈنگ کے بعد یہ مسجد عثمان ہے جی. یہ صرف دور ہے، باقی تمام حرم کے بالکل قریب ہے. مسجد عثمان کی زیارت کیجیے. ابھی آپ ایک اور مسجد کی زیارت کریں گے. یہ دیکھیں سبز گنبد والی، یہ مسجد بلال ہے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے. یہاں پر کھجور کی منڈی لگا کرتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھجور بیچا کرتے تھے. تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، بولتے تھے کہ بلال تو بھی کالا، تیری کھجور بھی کالی. تو وہ غمزدہ ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بڑا ایسے مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ لوگوں میں جا کے اعلان کر دو کہ جو شخص عجوا کھجور کے ساتھ دانے صبح کے وقت کھائے گا اس پر کبھی کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کبھی کوئی بیماری اثر نہیں کرے گا. عجوا کھجور کو فضیلت کسی جگہ پر ملی تھی جہاں پر مسجد بلال بنی ہے. ابھی ہماری اگلی جو زیارت ہے جہاں پر ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں وہ ہے مسجد قباء. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کی آبادی میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم ابن حدم کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا. اس قیام کی مدت کے بارے میں 3 قول ہیں، 4 دن، 14 دن اور 24 دن. اس قیام کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی. جس کا پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور تیسرا پتھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا. اور اس مسجد کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فیہ صلاة کان لہ کاجر عمرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے گا، آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے گا،
اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، آپ گپے لڑا رہے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں اگر ضرورت نہیں ہے سننے کی تو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے گا، آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ ذرا غور کریں، ہم اپنے علاقوں سے لاکھوں روپے لگا کر مکہ جاتے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے. وہاں پر جا کر ہم طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، حج کرواتے ہیں. اس کے باوجود کوئی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہو چکا ہے. یہاں پر صرف اتنی شرط ہے کہ آپ نے باوضو مسجد میں داخل ہونا ہے، جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتے کے روز ہمیشہ معمول تھا آپ پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لاتے اور آ کر نوافل ادا کرتے. ابھی آپ حضرات اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے، آپ کو ایک بہت بڑا باغ نظر آئے گا اور ایک میدان نظر آئے گا. یہ جو میدان ہے یہ خاک شفا کا میدان کہلاتا ہے، اور یہ جو باغ ہے یہ باغ سلمان فارسی ہے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، جس میں تقریباً 300 کے لگ بھگ درخت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے، اور وہی سبب بنا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کا. وہ ایک یہودی کے غلام تھے. اس بات کی زیارت کیجیے. ابھی آپ حضرات سے گزارش ہے، میں بتلا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے. اس کے بعد سیدھا مسجد میں جا کر سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کریں گے. تحیت المسجد کہنا نہ آئے تو مسجد کے شکرانے کے 2 رکعت. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل عمرہ ادا کرنا ہے. 4 رکعت ادا کر کے دعا مانگ کر سیدھا اپنی گاڑی میں واپس آ جائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے، جہاں پر گاڑی آپ کو اتارے گی گاڑی کی جگہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور گاڑی کا نمبر بھی یاد رکھنا ہے. گاڑی کا نمبر ہے 2897. مسجد قباء کے چاروں طرف پارکنگ ہے. آپ سے گزارش ہے جس راستے سے آپ مسجد میں داخل ہو اسی راستے سے آپ نے واپس آنا ہے. اگر آپ نے ذرا سا بھی غلط راستہ اختیار کر لیا تو آپ بھٹک جائیں گے. جس راستے سے آپ مسجد میں داخل ہو اسی راستے سے آپ نے واپس آنا ہے. گاڑی کی جگہ بھی ضرور یاد رکھیں گے.